روزے کا انسانی جسم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ لگاتار 30 دنوں تک ایسا کرتے رہیں تو آپ کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ روزوں میں کس طرح کا کھانا کھایا جائے جس سے بھوک سے محفوظ رہ سکیں؟ اور کیا رمضان میں بھی ہمیں ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے اردو انکشاف سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ حالیہ برسوں میں دنیا کی کرۂ نصف شمالی میں رمضان گرمیوں کے موسم میں آتا ہے، جب دنیا کے کئی علاقوں میں گرمی پڑتی ہے اور دن لمبے ہوتے ہیں۔ تکنیکی طور پر آپ کا جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کے حالات میں رہتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب معدے میں پڑی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جسم جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ گلوکوز کے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر ہمارا جسم چربی کو پگھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی تیسرے مرحلے میں جسم کی چربی گھلنا شروع ہوتی ہے۔ جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کے بطور خوراک استعمال کرنے سے وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے اور ذیابیطس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمارا جسم 3 دن روزے رکھنے کے بعد اس حالت میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ کے کھانوں میں توانائی والی خوراک شامل ہونی چاہیے، جیسے کہ نشاستہ دار غذائیں اور چربی۔ یہ ضروری ہے کہ خوراک متوازن رہے اور اس میں نمک اور پانی شامل رہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق عام زندگی میں ہم روزانہ ضرورت سے زیادہ کیلوریز استعمال کرتے ہیں، جس سے جسم کو دوسرے ضروری کام مثلاً اپنی مرمت کے لیے مناسب وقت نہیں مل پاتا۔ روزے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور جسم اپنی توجہ دوسرے افعال کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ اس لیے روزہ جسم سے جراثیم کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں جسم فاقہ کشی کے عمل سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت، جگر، گردے اور جلد اس دوران زہر رفع کرنے کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل میں ہمارا جسم خود بخود زہریلے مادوں کو جسم میں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس دوران اعضاء کا فعل بھرپور قوت سے چلنے لگتا ہے اور آپ کی یادداشت اور ارتکاز کی قوت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر زیادہ توانائی آ جاتی ہے۔ اگر فاقہ کشی کئی دنوں تک مسلسل جاری رہے تو جسم پٹھوں کو پگھلانا شروع کر دیتا ہے، لیکن رمضان میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ روزہ ایک دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ورزش کی بات کی جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں بھی ورزش کرنی چاہیے؟ اگر ہاں تو کیسی ورزش کرنی چاہیے؟ اس بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ رمضان کے روزے اگر صحیح طریقے سے رکھے جائیں تو ہر روز جسم کی توانائی بحال ہوتی ہے، جس سے آپ پٹھوں کو کمزور کیے بغیر یا انہیں تکلیف دیے بغیر وزن کم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ مسجد اپنی گاڑی یا بائک پر جاتے ہیں تو بجائے گاڑی استعمال کرنے کے پیدل جایا جائے تو روزوں میں یہ ایکسرسائز ہی کافی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لفٹ کی بجائے سٹیئرز کو ترجیح دیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز رمضان کے مہینے میں آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، جبکہ گھریلو عورتوں کے لیے گھر میں تیز قدموں سے چلنا بھی بہتر ثابت ہوا ہے۔ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ عموماً رمضان میں افطاری کے بعد آپ کو صرف رات میں 6-7 گھنٹے کھانے پینے کے لیے ملتے ہیں، اس لیے آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ سحری میں کیا کھاتے ہیں اور شام کو کیا، تاکہ آپ اس بات کی یقین دہانی کر سکیں کہ دن بھر آپ میں کافی توانائی رہے۔ زیادہ تر مسلم خاندان ایک ساتھ افطار کرتے ہیں اور روایتی ایشیائی اور مشرقی وسطی کی غذائیں کھاتے ہیں، جو عام طور پر تلی ہوئی اور زیادہ مرغن ہوتی ہیں۔
ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ شکر، تیل اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پاکستانی یا انڈین گھرانوں میں ہوتا یہ ہے کہ پورا دن روزے کی حالت میں رہنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو جتنا مرضی اور جو مرضی کھایا جائے سب جائز ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ کیلوریز دیں گے تو روزوں میں بھی آپ کا وزن بجائے کم ہونے کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے کھانے کو متوازن اور متناسب رکھیں، جس میں غذائیت کی تمام چیزیں شامل ہوں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، چکنائی کے ساتھ بہت زیادہ پھل اور سبزیاں۔ سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دن کے وقت بھوک کی شکایات رہتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسی کیا خوراک کھائیں جس سے وہ بھوک سے بچ سکیں۔ سحری میں آپ ایسی چیزیں کھائیں جو آہستہ آہستہ توانائی دیتی ہیں اور زیادہ وقت تک معدے میں موجود رہتی ہیں، تاکہ آپ کو صبح سے شام تک کم بھوک محسوس ہو اور آپ دن بھر کام کر سکیں۔ ایسے میں آپ جو سالم اناج اور پیور گندم کی روٹی کا استعمال کریں۔ یہ تمام چیزیں فائبر سے بھرپور ہیں جو معدے میں کافی دیر تک رہتی ہیں اور آہستہ آہستہ انرجی دیتی ہیں، جس سے بھوک کا احساس واضح کم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ بدن میں پانی کی کمی ہرگز نہ ہونے دیں اور خوب پانی پئیں تاکہ جسم کو روزمرہ ضرورت کے مطابق پانی مل سکے، کیونکہ بدن میں پانی کی سطح ہی دن بھر آپ کو چست رکھے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی سکن سے لے کر دوسرے اعضاء بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا افطاری سے سحری کے درمیان زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔